4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ چھٹی جماعت جنرل سائنس۔ اس سے قبل کے اسباق دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں اور اس کی پلے لسٹ میں سے آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سبق نمبر 4، قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام۔ سبق کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام یعنی کہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو ان کا انتظام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے۔ سبق کے تمام اہم نکات کی وضاحت اس ایک ویڈیو میں ہی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو سوال جواب دکھائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے آج کی ابتدا کرتے ہیں۔ ان تصاویر کو غور سے دیکھیے۔ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ سوالوں کے جوابات دینے ہیں، جیسے کہ تصویر میں آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ایسی صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کو ایسے حالات کا تجربہ ہوا ہے؟ ایسے حالات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ اس تصویر کو دیکھیے۔ کلاری کا زلزلہ اس میں دکھایا گیا ہے۔ 1993 میں لاتور کے ضلع کلاری دیہات میں زبردست زلزلہ آنے سے ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جولائی 2005 کی یاد آنے پر آج بھی ممبئی کے شہریوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت شدید بارش سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ یہاں پر آپ کو دو واقعات کا ذکر ہے، ایک 1993 کے کلاری کے دیہات کے زلزلے کا اور 2005 جولائی کے ممبئی کی بارش کا۔ اگلی تصویر دیکھتے ہیں۔ مالین گاؤں کا حادثہ۔ جولائی 2014 میں ضلع پونا کے تعلقہ امبے گاؤں کا مالین گاؤں چٹانوں کے کھسکنے سے دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گیا۔ وہاں پر پہاڑ گرنے کی وجہ سے کئی لوگ ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ نومبر 2015 میں تامل ناڈو میں ہونے والی شدید بارش سے بے شمار لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو یہ سب تمام باتیں کیوں بتا رہی ہے؟ تو دیکھیے، آپ کو ان تمام نکات سے ایک نکتہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آفت سے کیا مراد ہے۔ اچانک آنے والی مصیبت سے ملک یا سماج کا بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اور سماجی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی مصیبت کو آفت کہتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے دور میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کورونا وبا بھی ایک آفت ہی بن کر ہمارے ملک پر آئی ہے، بلکہ پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے ایک تو جانی، مالی اور سماجی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسے آفت کہا جاتا ہے۔ ان تصاویر میں دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یہاں زلزلہ دکھایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے زلزلہ کی وجہ سے عمارتیں منہدم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قحط کی صورتحال ہے۔ قحط پڑنے کی صورت میں تمام نباتات، کھیت وغیرہ سوکھ جاتے ہیں۔ اگر بارش زیادہ بھی ہو تو وہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اور سیلاب کی شکل میں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلات کی آگ اور طوفان اور آتش فشاں وغیرہ سے بھی کئی جانی و مالی نقصانات انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آفت کیوں آتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے آنے والا سیلاب، زلزلہ، بجلی گرنا، آتش فشاں کا پھٹنا وغیرہ، جنگلات میں اچانک لگنے والی آگ، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چھوٹی ریاستوں میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کی رہائش سے پیدا شدہ خطرے کی صورتحال، بے شمار تعمیرات، ماحول کا بگڑتا توازن، دہشت گردی، فساد، بم دھماکے، حملے، آگ زنی، حادثات وغیرہ، یہ تمام آفات ہیں اور یہ ان کی اقسام ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم۔ آگ زنی، کیمیائی گیس کا رساؤ، آندھی، سیلاب، سونامی، بم دھماکے، عمارت کا گرنا، طغیانی یعنی کہ طوفان، چٹانوں کا کھسکنا، سڑک حادثہ، جنگل کی آگ، ان آفات کی جماعت بندی انسان کی پیدا کردہ اور قدرتی آفات میں کیجیے۔ یعنی کہ ہم نے یہاں پر ایک نقطہ یہ سیکھا کہ آفت کی قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ دو اہم قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کچھ آفتیں انسان کی پیدا کردہ ہیں، جیسے کہ آگ زنی ہو سکتی ہے، بم دھماکے ہو سکتے ہیں، بم انسان نے بنایا ہوا ہے کیونکہ، لیکن قدرتی آفت جیسے سیلاب ہے، سیلاب تو انسان نہیں لا سکتا، سونامی ہے، سونامی انسان نہیں لا سکتا، اسی لیے وہ قدرتی ہے۔ اب سڑک حادثے، یہ انسان کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ سڑک حادثے انسان کے پیدا کردہ آفتیں ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو یہاں پر ان کی جماعت بندی کرنا ہے۔ اب اگلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں، زلزلہ۔
ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरजती है और इसमें दरारें पड़ती हैं। ज़मीन का खशर का अचानक लरजना ही ज़लज़ला कहलाता है। ज़मीन का खशर यानी ज़मीन की ऊपरी सतह जब वो हिलने लगे, लरजने लगे तो उसे ज़लज़ला कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़लज़ले की दूसरी वजूहात के साथ साथ कई वजूहात के लिए इंसान जिम्मेदार है, जैसे बड़े बड़े बंद, कानकुनी वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़लज़ले के असरात क्या क्या होते हैं। इमारतों, पुलों, रास्तों, रेल के रास्तों को इसकी वजह से नुकसान पहुँचता है। नदियों के बहाव की सिमत भी बदल जाती है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता है। आइए अब अगला देखते हैं, सैलाब। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मकाम पर ज़्यादा मिकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। यानी आज के दौर में आप देखते हैं कि नदी के किनारे पे लोग गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, घरों की तामीरात हो जाती है, खेती हो जाती है, और ऐसी सूरत में जब नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसे बहने के लिए रास्ता नहीं मिलता और वो अपने किनारे छोड़कर जो है अंदरूनी जानिब यानी शहर की जानिब बढ़ने लगता है और फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गटर भर जाते हैं, पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में दाखिल हो जाता है। अब हम देखते हैं सैलाब के असरात। बड़े पैमाने पर इससे जानी व माली नुकसान होता है, ज़मीन की झीज होती है, फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का जोर कम होने के बाद भी कई बीमारियों और वबाई अमराज के फैलने की वजह से लोगों की सेहत ख़राब होती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब के बाद की सूरत हाल है। हालांकि सैलाब आकर जा चुका है, लेकिन फिर भी घरों को और उन लोगों के जानो माल को जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी मुश्किल होती है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर सैलाब के बाद नमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अब हम देखेंगे आंधी। हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और उनकी वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ और तुंद हवाएं चलती हैं और आंधियां चलती हैं। इन्हें आंधी कहते हैं, यानी कि बहुत तेज़ हवा चलना। अब देखते हैं आंधी के असरात। आंधी से मुतासरा इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचता है, बेइंतहा जानी व माली नुकसान होता है, बिजली की फराहमी बंद हो जाती है, ज़राए अबलाग मुतासिर होते हैं। ज़राए अबलाग यानी कि जैसे कि टीवी न्यूज़ चैनल हो गए हैं, अखबारात वगैरह हो गए हैं, यानी आप तक जो न्यूज़ पहुंचाते हैं वो ज़राए, ये तमाम इससे मुतासिर होते हैं। अब हम देखेंगे जंगल की आग। जंगल या घास के इलाके में कुदरती या गैर कुदरती वजूहात की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं। ये तेज़ी से फैलती है। अब देखेंगे हम इसमें इसकी मुज़िर असरात। कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, हवा आलूदा हो जाती है, यानी कि जंगल की आग भी ये एक आफत ही है। इसकी वजह से जंगली जानवरों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। अब देखेंगे आफात का हुस्न इंतज़ाम। लोगों की शमूलियत और आफात के हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आफत को टालना, आफत का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और उसके लिए सलाहियत हासिल करना यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम है। कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फ़ौरी मंसूबे और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। यानी कि आफत का हुस्न इंतज़ाम यानी आफत को टालना और उसका सामना करने के लिए मंसूबे बनाना और उसकी सलाहियत हासिल करना यानी आफत का हुस्न इंतज़ाम है। अब देखते हैं कौन क्या करता है। 2005 में कौमी तदारुकी आफात का महकमा कायम किया गया। आफात के हुस्न इंतज़ाम के तहत मंसूबा बनाने का काम ये इदारा करता है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ बहुत ही अहम राब्ता नंबर दिए हुए हैं। पुलिस का नंबर 100 है, 100 फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102 और तदारुक आफात का महकमा 108। यानी कि आप देखिए अगर खुदा न खास्ता कोई आफत पेश आती है, भले ही वो कुदरती आफत हो या इंसान की बनाई हुई हो, आपको 108 नंबर डायल करके मदद आप तलब कर सकते हैं। आप इसे याद रखें, पुलिस 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102 और तदारुक आफत का महकमा 108। आफत के ज़माने में एक दूसरे की मदद और ताउन हम तमाम की इखलाकी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं एहतियाती तदाबीर।
آئیے دیکھیں کہ انسان کی پیدا کردہ قدرتی آفات آنے سے قبل یا اس کے دوران ہمیں کیا احتیاط برتنا چاہیے۔ ریڈیو، ٹی وی پر خبروں پر مسلسل نظر رکھیں۔ بیٹری سے چلنے والا ریڈیو، موبائل کا استعمال کریں۔ محکمہ موسمیات کے ذریعے دی ہوئی اطلاعات پر غور سے سنیں۔ ویب سائٹ www.imd.government.in کا استعمال کریں۔ بادلوں کے پھٹنے یا شدید بارش کی وجہ سے پہاڑوں کی ڈھلوان پر چٹانیں کھسکتی ہیں۔ ایسے وقت سہارے حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں نہ رکیں۔ ندی میں سیلاب آنے پر ندی کے کنارے کے قریب کے مکان میں نہ رکیں بلکہ کسی دوسرے محفوظ مقام پر پناہ لیں۔ ممکن ہو تو اونچائی پر قیام کریں۔ بہتے ہوئے پانی میں نہ اترے اور نہ ہی گاڑی آگے بڑھائیں۔ زلزلے میں راستے ٹوٹ جاتے ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ریل کی پٹریاں اکھڑ جاتی ہیں، اس لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہوئے یہ اطمینان کر لیں کہ آگے کا راستہ ٹھیک ہے۔ امدادی مرکز یا کیمپ سے مدد حاصل کریں تاکہ دوائیں، غذا کے پیکٹ، پانی اور ابتدائی طبی امداد وغیرہ جلد حاصل ہو سکے۔ آگ سے بچنے کے لیے مدرسہ، اسپتال، ریلوے اسٹیشن جیسے مقامات پر آتش فروع آلہ، جسے ہم فائر بریگیڈ بھی کہیں گے، اس کا آلہ استعمال کریں۔ یہاں آپ کو کچھ تصویر میں دیکھیے احتیاطی تدابیر دکھائے ہوئے ہیں۔ ایک کیمپ لگا ہوا ہے میڈیکل کا، اور آگ بجھانے کے لیے آلے کا، آتش فروع آلے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور زلزلہ آنے کی صورت میں یہ شخص ٹیبل کے نیچے چھپ گیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ آفتیں چھوٹی تو کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ اچانک رونما ہونے والی آفت میں طبی امداد حاصل ہونے سے قبل فوری تدابیر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ کچھ آفات ایسی ہوتی ہے جن میں آپ کو فوری طور پر تدابیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے خون بہنا۔ جس شخص کا خون بہہ رہا ہو اس کو بٹھائیے یا لٹائیے کہ اسے آرام ملے۔ جس عضو سے خون بہہ رہا ہو اسے پانی سے صاف کیجیے اور اسے دل کی سطح سے اونچا رکھیے۔ یعنی کہ خون اگر کسی کا کچھ چوٹ لگ کے بہہ رہا ہو تو آپ کو اس حصے کو دل سے اونچا رکھنا ہے۔ جلنا یا جھلسنا۔ معمولی طور پر جلا ہوا ہو تو وہ حصہ جو زخمی ہو اسے پانی سے دھوئیں یا پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ پینے کے لیے پانی دیں۔ جراثیم سے پاک کپڑا بھگو کر زخم کو نرمی سے پونچھیں۔ روغنی دوائیں نہ لگائیں۔ زخم کو خشک پٹی سے ڈھانک کر رکھیں۔ لیکن اگر زیادہ جل گیا ہو تو نفسیاتی سہارا دیں۔ جراثیم سے پاک کپڑے سے جلے ہوئے حصے کو ڈھانک کر رکھیں۔ زیورات، جوتے وغیرہ اتار دیں۔ جلد پر پڑنے والے آبلے نہ پھوڑیں۔ روغنی دوائیں نہ لگائیں۔ کپڑے چپک گئے ہوں تو انہیں نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ مریض کو ہوش میں ہو تو مریض کو پانی پلائیں۔ چائے، کافی، محرک مشروب نہ دیں۔ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ یعنی یہ جلنے اور جھلسنے پر کی جانے والی احتیاطی تدابیر ہیں۔ لو لگنا۔ تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرنے سے جسم میں پانی اور نمک کی مقدار بے حد کم ہونے لگتی ہے اور اس سے لو لگتی ہے۔ اس کی تدابیر دیکھتے ہیں ہم۔ مریض کو چھاؤں اور ٹھنڈی جگہ پر لے جائیں۔ جسم کو ٹھنڈے پانی سے پونچھیں۔ گردن پر ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا تولیہ رکھیں۔ پانی اور شربت زیادہ مقدار میں دیں۔ خے یا کمزوری ہو تو گردن ایک جانب کر کے کروٹ لٹائیں۔ فوری طبی امداد یا اسپتال لے جائیں۔ یعنی کہ آپ کو یہ تمام کام اسپتال پہنچنے تک کرنا ہے۔ اسے ابتدائی طبی امداد، یہ طبی تدابیر کہا جاتا ہے۔ سانپ کا ڈسنا یا کاٹنا۔ سانپ کی تقریباً 2000 قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف ناگ، منیار، فورسا، رسل وائپر، سمندری سانپ ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ اس لیے سبھی سانپوں کے ڈسنے سے موت کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ڈر کی وجہ سے شدید ذہنی جھٹکا لگتا ہے۔ دیکھ بھال نہ کی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ سانپ نظر آنے پر اسے فوراً مارنے کی بجائے سانپ پکڑنے والے سے رابطہ پیدا کریں۔ تدابیر دیکھتے ہیں۔ زخم کو پانی سے دھوئیں۔ مریض کو تسلی دیں۔ زخم کے اوپری حصے کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھیں۔ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ یہاں پر آپ کو دیا ہے سانپ کے ڈسنے پر کی جانے والی احتیاط میں دیکھیے کس طرح سے کپڑا باندھ کر اس جگہ کو آپ کو جگہ سے تھوڑی دور ٹائٹ آپ کو کپڑا باندھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس تصویر میں، دیکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح پہچانا، اس میں ایک کتا انسان کو کاٹ رہا ہے۔ اس تصویر میں بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ بھی حملہ کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کتے کا کاٹنا یا سگزیدگی جسے کہیں گے۔ کتے کے کاٹنے سے انسانی جسم میں خون کے آلودہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً طبی امداد اور ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی تدابیر۔ زخم کو جراثیم سے پاک مائع یا پوٹاشیم پر میگنیٹ کے محلول سے دھوئیں۔ زخم پر خشک کپڑا رکھیں۔ ڈاکٹر کا علاج کریں۔ اینٹی ریبیز انجیکشن لیں۔ یہ اس کا علاج ہوا۔
اب دیکھتے ہیں ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا۔ ہم نے جو نکات سیکھے ہیں انہیں سنیے اور یاد رکھیے۔ اچانک رونما ہونے والی پریشانی یعنی آفت۔ آفت سے متعلق بیداری اور فوری تعاون دینا ضروری ہے۔ احتیاط اور فوری طبی امداد کے متعلق معلومات رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آفات انسان کی پیدا کردہ یا قدرتی ہوتی ہیں۔ آفات کے مؤثر اس انتظام سے نقصان میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اس سبق میں سیکھا ہے۔ اب اس سبق کے سوال جواب انشاءاللہ ہم اس کے اگلے پارٹ میں سیکھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔